عمران خان نے آخر کیا سوچ کے بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں انہیں ایکٹنگ چیئرمین بنایا پاکستان تحریک انصاف کا؟ مجھے اڈیالہ جیل سے کوئی 1.5-2 میل دور روک لیا گیا، پولیس میرے گرد کھڑی ہو گئی۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کس حد تک انتشار کا، کنفیوژن کا، ڈس ارے کا اور توڑ پھوڑ کا اور غیر یقینی کی صورتحال کا یہ شکار ہو چکی ہے۔ بھائی لوگ اور جنرل صاحبان اور ISI کا سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اگلے چند دنوں میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے MP سے آپ کا جو منرل اینڈ مائن ایکٹ ہے اس پہ وہ اپروول لے لیں گے۔ قاسم منیر کا جو پلان ہے کہ میں نے پاکستان کا فرما روا رہنا ہے 2032 تک، منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کی جو کانفرنس چل رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس قسم کے دعوے اور اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو آپ تو منرل کی ڈیولپمنٹ تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں ہونی ہے، جو ایکچوئل برین ڈیولپمنٹ ہونی تھی اس کے اوپر تو رکھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے میزائل مارا ہے، لیکن چونکہ شریف زرداری اور جنرل عاصم کا رجیم اتنا بے حس اور اتنا ظالم ہے، ان کو اس کے جبر کا ان کو احساس نہیں ہوا۔ پاکستان کے جو نیبرز ہیں، ہندوستان، ایران، افغانستان اور چین، ان کی پاکستان میں ایک سمٹ میٹنگ اور ایک کانفرنس ہونی چاہیے پاکستان کی مستقبل کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 9 اپریل 2025 ہے، بدھ کا، ویڈنسڈے کا دن ہے۔ یوں تو مجھے بہت شدید بخار ہے، بڑی کمزوری ہے، لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کی جن کے بارے میں سمجھتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے، سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، کہ اگر ان پہ اس سٹیج پہ میں نے کامنٹ نہ کیا تو پھر اگلے دن اور ایسی ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی، ایسے ایونٹس ہو جائیں گے کہ ان کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا جا سکے گا، جسے پولیٹیکل سائنس اور انگلش لٹریچر میں کہتے ہیں دی ایونٹس ول ٹیک اوور۔ اور ایگزیکٹلی یہی پاکستان کے جنرل صاحبان کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کرو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل کمیونیکیشن ہے بٹوین عمران خان ان کی سیکنڈری لیڈرشپ کے درمیان، اس کو مکمل طور پہ ڈسرپٹ کر دو تاکہ وہ فیصلے نہ کر سکیں۔ اور میں بہت سی ایگزامپلز کے ساتھ آپ کو یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اور ایونٹس ہو جائیں اور یہ چیز اس میں چھپ جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف چلوں، میں آپ کو یاد کرواؤں گا، اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کنجوسی نہ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اس کی ویڈیوز کو شیئر کریں، اس میں ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، بیکاز یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے حکومت اور ISI کی، اس کی جو سازشیں ہیں انہیں ناکام بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اب میں چلتا ہوں اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا وجہ ہے، سوال اپنے آپ سے ریز کریں، جو میرا بنیادی عنوان ہے اس ویڈیو کا، کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو ان کی بہن ہمشیرہ علیمہ خان سے، ان کے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ سے، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو چیف آرگنائزر ہیں جناب جنید اکبر صاحب سے، یا ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وکیل نیاز اللہ نیاز صاحب جو ہیں، ان سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہوتی؟ ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان کی ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کے انہوں نے نام نہیں دیے ہوتے، ان میں مشہور نام جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور ہیں، جو عید کے فوراً بعد عمران خان سے خاموشی سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ان کے دستے راست اور ان کے سپوکس پرسن جناب بیرسٹر سیف صاحب ہیں، اسی طرح سے سینیٹر اعظم سواتی ہیں، اور ابھی بھی اس دن جب گزشتہ 24 گھنٹے میں علیمہ کی، سلمان اکرم راجہ کی، جنید اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اور لوگوں کی ملاقات ہو گئی ہے۔ فار انسٹنس جو ایکٹنگ چیئرمین ہے جناب بیرسٹر گوہر، جن کے بارے میں سلمان اکرم راجہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کے اندر یہ انتہائی دلچسپ کامنٹ کیا۔ چونکہ سلمان اکرم راجہ وزادار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، انہوں نے اس سے زیادہ جھگڑا بڑھایا نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ ضرور دیا کہ جو ایکٹنگ چیئرمین ہے گوہر صاحب، ان کی ملاقات ہو گئی، حالانکہ سلمان اکرم راجہ نے ایز پر دی انسٹرکشنز آف اسلام آباد ہائی کورٹ جو انہوں نے لسٹ دی ہوئی تھی 6 لوگوں کی، اس میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ اس میں بیرسٹر گوہر اس میں نہیں تھے لسٹ کے اندر، لیکن بیرسٹر گوہر چلے گئے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے 2 بہت ہی معنی خیز ٹویٹ بھی کیے ہیں جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلا ٹویٹ وہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ کیسے جب علیمہ کو روکا گیا اور ان کی دوسری بہنیں نورین اور عثمیٰ کو کہا گیا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا نا کہ علیمہ جو ہیں وہ پولیٹیکل کانشسنس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، یہاں پہ علیمہ عمران خان کے میسیجز کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ان کو جا کے بریف کرتی ہیں، اور گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے یہی دیکھا کہ عظمیٰ کا اور نورین کا ایسا کوئی رول نہیں ہے۔ تو جو ایکٹیو مائنڈ ہے، پولیٹیکلی کانشس مائنڈ ہے، اس کو ملاقات کرنے سے روکا گیا، لیکن باقی بہنوں نے یہ کانشسنس دکھائی کہ انہوں نے کہا نہیں، علیمہ کے بغیر ہم نہیں ملیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جسے سلمان اکرم راجہ نے اپنے ٹویٹ میں سراہا
ऑन दी अदर हैंड उन्होंने इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ कंपेयर किया, जिसमें इशारा उनका बैरिस्टर गौहर की तरफ है और लोगों की तरफ है कि जब एक लीडर को रोका जाता है जिसका नाम लिस्ट में है, जैसे सलमान अकरम राजा है, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, लाहौर की बार एसोसिएशन के लोग हैं, तो बाकी लीडर्स जाके इमरान खान से मुलाकात करते हैं और यूं जो साम्राज्य हैं और जो जर्नैल साहिबान हैं उनकी हिकमत अमली पे ये लोग वहां पे सरेंडर कर देते हैं। दिस इज व्हाट सलमान अकरम राजा ने वहां पे कहा। अच्छा, अब यहां पर जब जो रवैया और बिहेवियर बैरिस्टर साहब का सामने आया है, जनाब बैरिस्टर गौहर का, उस पे लोग राइटली ये सवाल उठा रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया में देखा कि इमरान खान ने आखिर क्या सोच के बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं इन्हें एक्टिंग चेयरमैन बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जिस तरह से इमरान खान ने सेकंड एक्सटेंशन जो दी है, जो एक्सटेंशन दी जनरल बाजवा को, उसके बारे में खुद समझते हैं कि वो उनका गलत फैसला था। इसी तरह बैरिस्टर गौहर चूंकि हालात और वाकयात ने साबित किया इंतहाई शरीफ नफ्स और इंतहाई कमजोर शख्सियत, इन्हें इमरान खान ने क्या सोच के एक्टिंग चेयरमैन बनाया था। लोग सवाल पूछते हैं कि अगर बैरिस्टर गौहर की जगह कोई और ताकतवर मजबूत एहसाब का चेयरमैन होता, एक्टिंग चेयरमैन होता, तो शायद 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद, जब आधी रात को 12 बजे के बाद इंतखाबात को बजोरे शमशीर बजोरे बंदूक उसे लूटा गया, तो शायद बैरिस्टर गौहर की जगह अगर कोई और शख्स होता तो उसका रिएक्शन और रद्द-ए-अमल जो है वो डिफरेंट होता। अब इस पॉइंट के ऊपर आए कि इमरान खान का जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है ये क्यों कर रहे हैं जनरल साहिबान, इसकी आखिर वजह क्या है। हमने देखा कि जो इमरान खान का ईद के फौरन बाद एक ट्वीट आया, उससे ये पता चलता है, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों ने, जो हमारे मेन ओपिनियन मेकर्स हैं, उन्होंने ये बात एब्जॉर्ब कर ली है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग एंड डेफिशिएंट इन दैट ट्वीट। उस ट्वीट में बड़ी कमी है। उस ट्वीट से ये शक्कूक पैदा होते हैं कि वो इमरान खान का ट्वीट ही नहीं है, वो इमरान खान की बातों को आधा पचता करके प्रेजेंट किया गया है और इमरान खान को चीजें रिपोर्ट नहीं की जाती, इमरान खान को अवेयरनेस नहीं है कि उनके जेल के बाहर क्या हो रहा है, और उनके ट्वीट में बहुत सी चीजें मिसिंग थी। फॉर इंस्टेंस ड्रोन स्ट्राइक्स वहां नहीं थी, लेकिन जो चीजें मिसिंग है वो जरा गौर करें क्या क्या चीजें मिसिंग है। अलीमा खान अपने ट्वीट्स में ये कहती हैं कि 20 मार्च को उनकी और घर वालों की आखिरी दफा इमरान खान से मुलाकात हुई, 27 को जो होनी थी वो नहीं हुई। अब 20 के बाद से क्या क्या चीजें होती हैं। 23 मार्च को अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से डीजीआई के साथ 5 पाकिस्तानी अमेरिकन, जिसमें 2 बिजनेसमैन हैं, 3 फिजिशियंस हैं, उनकी एक मुलाकात होती है। 28 तारीख को कैटलॉन्ग, जो मेरे प्रोनाउंसिएशन का गलत है तो माफ कर दीजिए, बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट किया, वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रोनाउंसिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको समझ आ रही है कि मैं बात कर रहा हूं कि मर्दान में जो ड्रोन स्ट्राइक होती है उसका इमरान खान को नहीं पता। और इससे कहते हैं जो मिनरल माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी पाई जाती है। पीएमएलएन के कमेंट्स के जरिए तासुर पैदा किया जा रहा है कि ये केपी की असेंबली ने, ये वहां की हुकूमत ने बनाया है। जो जिम्मेदार अशखास हैं केपी के अंदर, उनसे जो मेरी बात हुई है वो ये समझते हैं कि मैकेंजी एंड मैकेंजी से, ये किसी इसी किस्म की कंसल्टिंग फर्म जो है उससे बनाया गया है, या फिर ये जैक ब्रांच ने बनाया है अपने कंसल्टेंट्स की मदद से, और ये वहां से बन के आया है। इसमें किसी किस्म का कोई इनपुट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है, वहां की गवर्नमेंट का नहीं है। यही सूरत हाल जो है वो आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी सूबों की भी है, जहां हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये सूबों ने और वफाक ने मिलकर ये बिल जो है बनाए हैं, जिसको हार्मोनाइजेशन एक्ट 2025 कहा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गालिबन फौज ने कंसल्टेंट्स की मदद से ये बिल बनाए। तो इमरान खान को इसके बारे में नहीं पता, ये उनके ट्वीट से पता चलता है आपको। अब यहां तक तो बात हो गई। अब डॉक्टर शहबाज गिल ने इस हवाले से 2 बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट किए हैं, जो मैं आपको यहां स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं। वो ये कहते हैं कि ये उनका ख्याल है, मैं 100% इसके ऊपर एनालिसिस इसका नहीं कर सकता, उनका ख्याल है कि ये जो बिल है ये की है और यही प्रॉब्लम है टुवर्ड्स इमरान खान की जो मुलाकातें नहीं हो रही, बिकॉज ये इमरान खान की मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से और उनकी फैमिली से उस वक्त तक नहीं होने देंगे जब तक इनको ये लगेगा कि ये बिल जो है केपी की असेंबली से इन्होंने इसका अप्रूवल जो है वो नहीं ले लिया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस बिल का अप्रूवल नहीं करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को, बिकॉज यही आपका नेगोशिएटिंग प्लांट है। जब तक कि इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती, उसके बारे में एक क्लियर थिंकिंग जो है वो नहीं पैदा होती। अगर ये कहना है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, तो मुझे शक है कि शायद इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा कामयाबी ना हो सके उस हिकमत अमली और स्ट्रेटजी में जो कि उनके लिए देने की कोशिश कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शहबाज गिल यहां अमेरिका से बैठ के। अब इसमें सवाल पैदा होता है क्यों मैं इतनी ये बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं मैं मायूसी फैलाता हूं, पेसिमिज्म फैलाता हूं। जरा गौर कीजिए इस चीज को। अलीमा खान ने इसी गुज़िश्ता 24 घंटे में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, हम 2 बजे अडयाला जेल के बाहर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैंने कोई धरने की कॉल नहीं दी, लेकिन
پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ لوگوں کو بلائیں. اچھا, اس کے جواب میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جنید اکبر جو ہیں, جو چیف آرگنائزر ہیں کے پی کے, وہ کال دیتے ہیں ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو کہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 2 درجن سے بھی کم لیڈرز جو ہیں چیدہ وہاں پہنچ رہے ہیں, باقی کچھ ورکرز ہیں. اور یہ چیز تمام اب ویلاگر جو سوشل میڈیا پہ لوگ اور کیمرے کی آنکھ نے بھی اسے دیکھا, پاکستان کے اخبارات بھی یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں بہت تھوڑی تعداد میں لوگ تھے جب پولیس کے ساتھ ایک جھگڑا ہوتا ہے. یعنی کوئی شو آف فورس, باوجود اس کے کہ علیمہ خان کہتی ہیں, عمران خان کی ہمشیرہ بہن, اور اسے کہتے ہیں جنید اکبر خان, وہ کال دے بھی ہیں, آتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک اور ٹویٹ میں دیکھا کسی نے حساب کتاب کیا ہوا تھا کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے لوگ کاؤنٹ کریں جو 90 کے قریب ہے, پنجاب اسمبلی کے لوگ کاؤنٹ کریں جو 100 سے زیادہ ہے خاصے, نیشنل اسمبلی کے کاؤنٹ کریں تو تقریباً 300, 350, 400 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ڈسٹرکٹس کی, شہروں کی لیڈرشپ ہے. لیکن ان 300, 400 لوگوں میں سے وہاں پر 30 بھی یعنی 1/10 بھی وہاں پر نہیں پہنچتے. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کس حد تک انتشار کا, کنفیوژن کا, ڈس ارے کا اور توڑ پھوڑ کا اور غیر یقینی کی صورتحال کا یہ شکار ہو چکی ہے. اینڈ انڈر دی سرکمسٹانسز ہمیں کوئی بہت زیادہ یہ نوٹ کریں اس چیز کو, جو ان کا اندرونی خلفشار ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے, فیتھ نہیں ہے ان کو کسی چیز پہ, ان کی کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, تو پھر تو بھائی لوگ اور جنرل صاحبان اور ISI کا سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اگلے چند دنوں میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے, MP سے, آپ کا جو منرل اینڈ مائن ایکٹ ہے, مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 جو ہے, جو بنا کے بھیجا گیا ہے کسی کنسلٹنٹ سے, جو ان کی گورنمنٹ کا انپٹ بھی نہیں ہے, اس پہ وہ اپروول لے لیں گے ووٹنگ کے ذریعے. مجھے بہت اس کا خطرہ اور اس کا شک جو ہے مجھے محسوس ہوتا ہے. ابھی اسی دن میں جو 9 اپریل ہے, اس یہ دوسرا دن ہے پاکستان انویسٹمنٹ, منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کی جو کانفرنس چل رہی ہے 8 اور 9 اپریل کی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس قسم کے دعوے اور سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہیں جو پاکستان کے اخبارات کی زینت بن رہی ہیں. وہ پاکستان کے فارم 47 کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ہیں, اور پاکستان کے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کے آرمی چیف یہ فرماتے ہیں کہ آرمی مکمل پروٹیکشن دے گی منرل ایکسپلوائٹیشن اینڈ منرل جو اس کی ایکسپلوریشن ہوگی اس پورے پروسیس کو. اور شہباز شریف صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں IMF کے جتنے لونز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. ابھی نوٹ کریں کہ 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان میں بھی جیسا کہ پرومیننٹ سب سے بڑے جو ویلاگر ہیں پاکستان کے جناب عمران ریاض خان, انہوں نے اپنے لیٹسٹ ویلاگ کے اندر جو محل چند گھنٹے آیا اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کی تفصیلات دی ہیں کہ اس سے پہلے بھی آئرن کے حوالے سے, کاپر کے حوالے سے, تانبے کے حوالے سے کس قسم کے پہلے بھی کلیم جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں, اور اسی قسم کے پہلے بھی کلیم تھے, اور اب ان کا کلیم ہے کہ IMF کے سارے قرضے ہمارے جو ہیں وہ یہاں پہ ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو یہ بھی یاد کرواؤں گا کہ صرف ان کے آئرن یا تانبے کے ہی کلیمز نہیں ہیں, یہ تو انہوں نے 2022 میں جب حکومت بنائی شہباز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کی مدد سے, اور پھر اس کے بعد جنرل عاصم منیر آ گئے, تو کتنے دعوے تھے کہ پاکستان میں انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, انڈسٹری ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی, پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو جائے گا, پاکستان کی اسے کہتے ہیں بہت بہتر مینجمنٹ ہو جائے گی, پروڈکشن بڑھ جائے گی, امپورٹس بہت زیادہ کم ہو جائیں گی. کتنی چیزیں اس میں سے آپ نے ہوتے دیکھی ہیں. اسی طرح SISC نے جو $100 بلین کی انویسٹمنٹ لانی تھی, جو دسمبر 2023 تک پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ کی کنٹریز میں سے $25 بلین لے کر آ رہے تھے یا $100 بلین لے کے آ رہے تھے, اس میں سے کتنی چیزیں جو ہیں وہ میٹرلائز ہو گئی ہیں. پھر ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ انویسٹمنٹ جو انڈسٹری کے اندر آتی ہے, یہ ٹریڈ سائیکل کے اندر آتی ہے, اس انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی ممالک یا وہاں کی فرمز اور کمپنیز جو ہیں وہ آپ کی انٹرنل جو مینجمنٹ ہے یا آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے, آپ کی جو کمپنیز ہیں, فرمز ہیں, جو آپ کا ریگولیٹری فریم ورک ہے, اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی گھر کی چیزیں بیچنی ہے تو یہ انویسٹمنٹ تو نہیں ہوتی ہے. اگر میں کسی بینک کے پاس جاؤں اور کہوں کہ اگر میں کسی پبلیکیشن ہاؤس کے پاس جاؤں اور میں کہوں کہ پاکستان کی سیاست پہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں, یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے, اتنے 5 ملین لوگ مجھے ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ وہ پبلشر بڑے سے بڑا جو ہے مجھے کچھ ایڈوانس بھی دے دے گا, مجھے اس کا ایک کانٹریکٹ دے دے گا کتاب لکھنے. میں کسی اور بینک کے پاس چلا جاؤں, اس سے کہوں جناب یہ میری پروفائل ہے, اتنے لوگ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں, میں ایک آئی فون بنانے کی یا کوئی اور جوتوں کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں, مجھے $1 ملین جو ہے اس کے حساب سے کریڈٹ لون دے دے, تو مجھے بہت شک ہے, آپ بھی ہنس رہے ہوں گے, بہت کم ہی چانس ہے اس کے ہیں کہ کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ میرے اوپر اعتماد کرے گا. ہاں, اگر میں اپنے گھر کی چیزیں بیچنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, میں اپنی گھر کی چیزیں بیچتا ہوں, نوٹس لگا دیتا ہوں اس علاقے میں, اور میں کہتا ہوں کہ بالکل میں 50% یا 30% پہ ساری چیزیں دے دوں گا, یہ میری گاڑی اتنے
اتنے کی جا رہی ہے, یہ فلاں چیز میری اتنے کی جا رہی ہے, کمپیوٹر اتنے کا جا رہا ہے, تو بہت سے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. اگر اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں, جو پاکستان اپنا تانبا, آئرن, یورینیم, پلیٹینم اور اس قسم کی چیزیں آپ کنسلٹنٹس کے بنائے ہوئے فورم سے اور بازو مروڑ کے خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے یا بلوچستان سے آپ اس کو پاس کروا رہے ہیں, اگر آپ اس کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں تو پھر میں آپ سے صرف ذہنی طور پہ ہمدردی کر سکتا ہوں. اب پاکستان کے عارمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تمغہ امتیاز نے یہ فرمایا اسی انویسٹمنٹ کانفرنس کے حوالے سے کہ فوج جو ہے وہ تحفظ پرووائڈ کرے گی اس پوری چیز کو. اچھا, فوج کتنا تحفظ پرووائڈ کر سکی ہے گزشتہ چند سالوں میں سی پیک کو بلوچستان کے ٹربلڈ ایریاز پہ؟ نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پر انسرجنسی ہائٹن اپ ہو گئی, آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں تھی اور پریکٹیکلی طور پہ سی پیک اپنے ٹارگیٹس اچیو نہ کر سکا. مت بھولیے کہ سی پیک کا ایک بہت بڑا ہدف یہ بھی تھا کہ آپ نے علاقوں کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہیومن ریسورس کو ڈیولپمنٹ کرنا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے. جب بلوچستان کے بہت سے ایریاز سے آپ نے انسرجنسی کی وجہ سے, شورش کی وجہ سے آپ نے سی پیک کو ری روٹ کیا تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی تھی. ٹھیک, اب ذرا اس پہ آئیے کہ سی پیک سے کہیں زیادہ مشکل ہے منرل ڈیولپمنٹ کرنا, جہاں پہ آپ نے زمین کو ایکسپلور کرنا ہے. یہ ایک سلو انٹینسیفائڈ پروسیس ہے جس میں بہت محنت کرنی ہے, اس کو کئی سال لگیں گے ٹرن اراؤنڈ کرتے ہوئے. پاکستان کی اس وقت کی جو صورتحال ہے, پولیٹیکل جو صورتحال ہے, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, اس میں کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ بلوچستان میں اگلے 3-4 برس تک کس قسم کی صورتحال ہوگی؟ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ارسٹوائل فاٹا, جن کو مرج, اس کو ویسے ہی نکال دیا انہوں نے, جہاں تک میں نے اس کا ٹیکسٹ دیکھا ہے پاکستان مائنز اینڈ منرل ایکٹ کا, اس میں سے جو مرج ایریاز ہیں اس کو تو نکال دیا گیا ہے اس ایکٹ کے ایمبٹ سے. وہ مرج ایریاز جو ہیں وہاں کی منرل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس کے پاس ہوگی؟ وہ فوج کے پاس ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی. ایکٹ میں تو وہ ہے نہیں ہے, تو پھر آپ وہ سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کریں گے ایک انسرٹن قسم کی سچویشن میں؟ مجھے خطرہ کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ مائنز اینڈ منرل کی پوری حکمت عملی اور اسٹریٹجی کو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ویژن کا, اس کی ضرورت کا حصہ بننے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس سے پاکستان کے بہت سے علاقوں کے اندر, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو انسرجنسی اور شورش اور بغاوت کی فیلنگ ہے وہ بڑھ جائے گی اور افواج پاکستان وہاں پر انسرجنٹ سے انٹینسیفائڈ ان کی فائٹنگ ہوگی. اسی حوالے سے میں نے دیکھا محمود خان اچکزئی صاحب جو بلوچ پشتون لیڈر ہیں, ان کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی, اگر مجھے مل جائے تو میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں, جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بلوچستان میں 400, 500, 300 سے 400 میل کا ایک ایریا ہے, اس کو خالی کرا کے فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کی خبر ہے, ایٹ لیسٹ افواہ ہے, اور وہاں سے منرل ایکسپلوریشن جو ہے ہونی ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب وہ کہتے ہیں, اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو اس منرل ڈیولپمنٹ میں صرف 10% دیا جائے گا, باقی سب فیڈرل گورنمنٹ یا اور جو ایکسٹرنل انویسٹرز ہوں گے اس کو ان کو ملے گا. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں جائیں گے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی نے, میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں ان کی اسٹیٹمنٹ, جس پہ اب سے 4 یا 5 دن پہلے بلوچستان میں پشین کے اسٹیڈیم میں, ایک بھرے ہوئے اسٹیڈیم میں انہوں نے خطاب کیا, جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز بھی ان کو ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پر تھے اور بھی بہت سے لیڈرز وہاں پہ تھے, اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا کے, بلوچستان کے, پاکستان کے حصوں کے, یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے جو نیبرز ہیں, ہندوستان, ایران, افغانستان اور چین, ان کی پاکستان میں ایک سمٹ میٹنگ اور ایک کانفرنس ہونی چاہیے پاکستان کی مستقبل کی سیکیورٹی کے حوالے سے, کہ یہ خطرات ہیں اور یہ ممالک جو ہیں ان کی ایڈوائس جو ہے لینی چاہیے. یہ کیوں محمود خان اچکزئی نے یہ بات کہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ قداور سیاسی شخصیات ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں محمود خان اچکزئی کا جو تجربہ ہے, میرا خیال مسٹ بی 70+ ایئرز ان کی عمر ہوگی, تو محمود خان اچکزئی کا جو تجربہ ہے اور جو پاکستان کی تاریخ کی کانشیسنس ہے شعوری طور پہ, وہ ہے ان کے پاس ہے. بہت کم لوگوں کے پاس. پاکستان تحریک انصاف میں کون سا لیڈر ہے جس کے پاس, اگر عمران خان کو نکال دیں جو جیل میں ہے, کسی کے پاس ایک پرسپیکٹو ہو پاکستان کی تاریخ کا؟ تو محمود خان اچکزئی کو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل صاف ان کو نظر آ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو کس قسم کے ایگزسٹینشل تھریٹس اسٹیج کے اوپر لاحق ہے, اور جو پاکستان کے جرنیلوں کو, ظاہر شریف زرداری خاتون جو ہیں, جو فیملیز ہیں, جو ڈینسٹیز ہیں, خاندان ہیں, ان کو اس کا احساس جو ہے وہ بالکل نہیں ہو پا رہا. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ اس میں ہر روز ہی میں دیکھتا ہوں کہ اس یوٹیوب کے اوپر بھی بہت سے لوگ کامنٹس لکھتے ہیں, آئی ریئلی ایڈمائر دیٹ. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی پچھلے 3 سال میں بہت ہمیں شعور آ گیا, عمران خان نے ہمیں بہت زیادہ شعور جو ہے وہ دے دیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے وی لاگ دیکھ کے بہت زیادہ شعوری طور پہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. جہاں تک وی لاگ کی حد تک تو میں آپ کو اس کا ایک ٹیکنیکل انالیسس بتاتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ میرے وی لاگ سے بہت زیادہ شعوری ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس وی لاگ نے بہت سے ایسے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے, 20-25-30% لوگوں کو یا اس سے زیادہ, جو خود اپنے شعوری سفر میں آگے بڑھ رہے تھے
ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں سے ان کو اپنے سے ایسے آئیڈیاز ان کو ملتے ہوں جو ان سے ریزونیٹ کر سکیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے لمبے لمبے جب کامنٹس ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں مجھے ای میل کریں, اور جب مجھے ای میل کرتے ہیں تو ان کی ای میل سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, کسی نے سائنسز میں, کسی نے نیورولوجی کے اندر, کسی نے بزنس کے اندر, کسی نے لٹریچر کے اندر. وہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیوں. تو اس قسم کے بہت سے لوگ جو ہیں جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, امریکہ میں ہیں, نارتھ امریکہ میں ہیں, کینیڈا کے اندر ہیں, یو کے میں ہیں, یورپ میں ہیں, سویڈن, ناروے, ڈنمارک, ہر جگہ ہیں, وہ اس یوٹیوب سے, اس چینل سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. میری بھی کانشیس کوشش ہے کہ اس کو ایک کمیونٹی میں بدلا جائے, ایک پبلیکیشن کی شکل میں اس کو بدلا جائے, ایک گروپ کریٹ کیا جائے. اس میں بہت سے مزید آئیڈیاز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن کمنگ بیک ٹو دس تھنگ, لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی شعوری طور پہ ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ شعوری طور ڈیولپمنٹ جو ہے ان 20-25-30% لوگوں ہی کی تو نہیں ہونی نا جو اس یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں یا مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ پاکستان ٹاپ سول سرونٹس؟ کتنی شعوری ڈیولپمنٹ کی ایویڈنس آپ نے دیکھی ہے پاکستان کے پولیس افسروں میں؟ کتنی شعوری ڈیولپمنٹ کی ایویڈنس آپ نے دیکھی ہے پاکستان کے ڈپلومیٹس کے اندر؟ کتنی شعوری آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے پاکستان کے میڈیا ٹائکونز کے اندر, جو ڈائریکٹر, بیورو چیف اور نیوز اور ایڈیٹرز ہیں ان میں, یا جو کالمنسٹ ہیں ان کے اندر کتنی شعوری ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہے؟ پاکستان کی فوج کے افسروں میں اور آئی ایس آئی کے, پاکستان ان کا نہیں ہے کیا؟ یہ پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی فوج کے, یہ باہر کی آئی ہوئی فوج ہے. پاکستان کی فوج کے سینئر افسران کے اندر, یہ پاکستان کے انٹیلیجنس افسروں کے اندر آپ نے کتنی شعوری ڈیولپمنٹ دیکھی ہے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5-6 جج صاحبان کو چھوڑ کے اور سپریم کورٹ کے 4-5 جج صاحبان کو چھوڑ کے آپ نے کتنے لوگوں کے اندر شعوری ڈیولپمنٹ دیکھی ہے گزشتہ 3 برس میں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے ویری کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ 300-400 برس کا جو جمود ہے ذہنی, جب ذہنوں نے 300 برس تک گرو ہی نہیں کیا, ان کو کوئی انفارمیشن کی پراپر سچائی کی ڈائٹ دی ہی نہیں گئی, تو 3 سال کا جو حادثہ ہے وہ لوگوں کی بہت زیادہ شعوری ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا. شعوری ڈیولپمنٹ چاہیے, یہ ایک بڑا پینفل قسم کا پروسیس ہے جو ہمیں چاہیے اپنے سروائیول کے لیے, لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. کیونکہ اس کا ایگزامپل میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ ابھی تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کی تباہی صرف اس وقت ہے جب اس کا جغرافیہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے, جیسے کہ 1971 میں فارمر ایسٹ پاکستان کی صورت میں ہوا کہ پاکستان کا جغرافیہ ہی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ملک کے اندر اسی کے لوگوں کے اوپر ڈرون سٹرائکس کی جا رری ہیں؟ جو نیشنل اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی وہاں پہ طلال چودھری صاحب نے اسے ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا یہ واقعی مجرم تھے, ملیٹنٹس تھے. اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریس کانفرنس ہے اس حوالے سے جس پہ عمر ایوب صاحب نے الٹا طلال چودھری کو بڑی گالیاں شالیاں سخت الفاظ استعمال کیے, تو انہوں نے کہا کہ وہ معصوم لوگ تھے. سب کو پتا ہے کہ وہ معصوم لوگ تھے. اصل پوائنٹ تو یہ ہے ہی نہیں کہ معصوم تھے, یہ وہ اسے کہتے ہیں ملیٹنٹس تھے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنی ہی ٹیریٹری کے اندر ڈرون سٹرائکس کر سکتی ہے؟ اگر یہ اتنا ہی آسان فیصلہ ہوتا, اگر یہ فیصلے ایسے ہی کرتی ہیں ریاستیں, تو ہندوستان نے تو پھر ڈرون سٹرائک کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا حلیہ بگاڑ دینا تھا. ہندوستان نے کتنی ایئر سٹرائکس کی ہیں کشمیری مجاہدین کے خلاف یا وہاں کے انسرجنٹس اور باقیوں کے خلاف. ہندوستان نے کتنی دفعہ ڈرونز استعمال کیے ہیں نارتھ ایسٹ ہندوستان کے کوریڈور کے اندر, کتنی دفعہ ایئر فورس یوز کی ہے انڈین ایئر فورس کے. ان کے پاس جہاز نہیں ہے کیا؟ ان کے پاس ڈرون سٹرائکس نہیں ہے؟ کتنے اور ملک اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ ڈرون کا ویپن کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ اصل کروشل کوشچن ہے جو عمر ایوب صاحب نے, اگر عمر ایوب صاحب کی کانشیسنس ہوتی, جو سارے کہتے ہیں میں کانشیسنس آ گئی, تو وہ یہ کامنٹ نہ کرتے, وہ کہتے کہ پاکستان کی ریاست کو اپنے علاقے کے اندر ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. پاسپورٹ آپ کا 195 آؤٹ آف 199 کنٹری جو پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں اس میں سے پاکستان کا پاسپورٹ 195 نمبر کے اوپر ہے. یہ ہے لیول آف ٹرسٹ. تو اگر لیول آف ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہیں ہے تو اس میں آپ کا شہباز شریف اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت سی لے آئیں گے. اچھا, یہ بھی چیز کو دیکھیے کہ ایرک میئر جو سینئر بیورو آفیشل ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے, ان کی جو پریزنس ہے اس پاکستان انویسٹمنٹ منرل انویسٹمنٹ فورم کے اندر, اس کی تو بڑی خوشیوں کے شادیانے بجائے اس حکومت نے. اس کے ساتھ ایک اور ہیڈ لائن یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشنل فنڈ فار پاکستان جو 1950 سے چلا آ رہا تھا وہ بند ہو گیا, ٹھپ ہو گیا. آج ہی کے دن اس کی خبر لگی ہے. اور ٹھپ ایسا ہوا ہے کہ 2010 کے بعد سے کم از کم 2500 اسٹوڈنٹس انڈر گریجویشنس کے لیے اور ڈفرنٹ اسکالرشپس پہ اس کے تحت امریکہ گئے تھے, اور اب جو سلیکٹ ہوئے تھے بیچارے ان سب کو بھی کھڑے کھڑے فارغ کر دیا. ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے ایشو کر دیا ہے. تو آپ تو منرل کی ڈیولپمنٹ تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں ہونی ہے, جو ایکچوئل برین ڈیولپمنٹ ہونی تھی اس کے اوپر تو رکھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے میزائل مارا ہے. لیکن چونکہ شریف زرداری اور جنرل عاصم کا رجیم اتنا بے حس اور اتنا ظالم ہے اور اتنے یہ انسینسٹیو ہیں کہ ان کو اس کی
اس کے جبر کا ان کو احساس نہیں ہوا. صابر شاکر صاحب نے کچھ 4 ہفتے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جس کو انہوں نے ٹویٹ کیا گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9 اپریل کو, جس میں انہوں نے بتایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا جو پلان ہے کہ میں نے پاکستان کا فرما روا رہنا ہے 2032 تک. موقع ملے تو وہ ویلاگ کے کم از کم ان کا ٹویٹ جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں. اسی ٹائم پیریڈ میں فیصل چودھری صاحب نے ایک بڑا بانا خیز قسم کا ٹویٹ کیا, جو وکیل ہیں عمران خان کے اور جو فواد چودھری کے بھائی ہیں. 2 پارٹ کا ٹویٹ ہے. اس میں انہوں نے کچھ اخباروں کی ہیڈ لائنز بھی لگائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری ہڑبونگ اور دنگا فساد اور ہنگامہ تھا, اس میں جو چیز نظر انداز ہو گئی ہے ان 24 گھنٹوں کی, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ جو چیف جسٹس ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب, اور آپ کو یاد ہوگا کہ یحییٰ آفریدی بھی چیف جسٹس بن رہے تھے. جب بن رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یحییٰ آفریدی ایک انتہائی خوفناک چیز ثابت ہوں گے, بیکاز وہ فاسچین بارگین کر کے آئے ہیں. کیسے انہوں نے منصور علی شاہ کے خلاف جو سازش کی پاکستان کے جرنیلوں کے ساتھ مل کے, یہ شریف زرداری خاندان کے ساتھ مل کے, تو یہ بہت مایوس کن چیپٹر ہوگا پاکستان کی جوڈیشری کا. تو انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ATC ان کے سامنے جو ایک اپلیکیشن آئی تھی, اپیل آئی ہوئی تھی میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے, اسے انہوں نے بجائے اس کی ڈسمس کرتے اس کو انہوں نے اپروو کر دیا ہے. اور ATC کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے مقدمے ہیں جس میں عمران خان اور بہت سے اور لیڈرز ہیں, میں بھی آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں, اس کے فیصلے 3 ماہ کے اندر کیے جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ATC تو برائے نام ہی کرتی ہے, وہاں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سننا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ صرف اور صرف پنشمنٹس اور کنوکشنز وہاں پہ کریں گے ATC. اور یوں سپریم کورٹ آف پاکستان جو یحییٰ آفریدی کی سو کالڈ سپریم کورٹ ہے, جس کو سپریم کورٹ کہنا بھی غلط ہوگا, اس نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ جو ایک اور مذاق کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, محمود الرشید صاحب, سرب جاوید, خدیجہ شاہ, عالیہ حمزہ, اور میرا خیال اس میں علی امین گنڈا پور, بہت سے اور KP کے لوگ بھی ہیں جس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں, یہ سارے کے سارے ATC کے ساتھ ڈسکوالیفائی کروا دیے جائیں گے. which raises some very interesting and difficult and painful questions کہ وہ جو 5 پاکستانی امریکن, جس میں 2 بزنس مین اور 3 ہمارے اچھے شریف النفس قسم کے ڈاکٹر صاحبان آئے تھے, جن کو ابھی تک وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ٹیکن فار سینڈریلا رائڈ. ان سے یہ سوال میرا اور میسج ان کا ہے کہ آپ واقعی یہ سمجھ رہے تھے اس وقت کہ کوئی ان کی اگر سنسیئرٹی ہے, اگر آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی اس پوری ایکویشن کے اندر کوئی اہمیت ہے, تو جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں, جس طرح سے مزید ایگریسو ایکشن کیے گئے ہیں, آپ کو پھر اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. آپ کو DGI تک پہنچنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں تو آپ نے کچھ اور ہی پکچر دی تھی کہ 30-35 دنوں جس میں سے 18 گزر گئے ہیں, حالات بہت بہتر ہونے والے. میں نے اس وقت بھی اپنے لیڈنگ ٹویٹ میں نے ایک چیز اس کے آخر میں لکھی تھی کہ جب تک کانفیڈنس بلڈنگ معیار آپ کے سامنے نہیں آئیں گے, آپ اس چیز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. کوئی کانفیڈنس بلڈنگ معیار جو ہے وہ نہیں ہوا, بلکہ مزید گھٹیا سے گھٹیا اقدامات جو ہیں وہ سنس دن کیے گئے ہیں, which actually means کہ they were simply not serious. ٹائم بائنگ کر رہے تھے انہی تمام چیزوں کے لیے جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں, تاکہ ڈیسیژن میکنگ پاکستان تحریک انصاف نہ کر سکے, کنفیوژن جو ہے مختلف جگہوں پہ بچ جائے, امریکہ کے اندر, پاکستان کے اندر.